حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 221۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ یعنی دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا عالم شیطان کو 1000 جاہل عبادت گزار افراد سے زیادہ ناگوار اور بھاری ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 222۔ حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا۔ اس نے کہا، ابو دردہ، میں مدینے سے آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر سے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی وہ حدیث سنو۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ تجارت کے سلسلے میں تو نہیں آئے؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، کسی اور کام سے بھی نہیں آئے؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، اگر یہ بات ہے تو ایک خوشخبری سن لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے علم کے متلاشی سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر جھکا دیتے ہیں، اور علم کے طلبگار کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کو عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت چاند کو باقی تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، نبیوں نے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے وافر حصہ پا لیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 223۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسے ہے جیسے خنزیروں کو جواہرات، موتیوں اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا، اور جس نے مسلمان کا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اور جس نے کسی مشکل میں مبتلا شخص پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے، اور جو شخص علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اسے باہم سیکھتے سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد حلقہ کر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والے یعنی مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 225۔ حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا، کس کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا، علم حاصل کر کے لوگوں میں پھیلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے اس کے لیے پر جھکاتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے، اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا ہو، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 227۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم یعنی علم دین کو اس کے قبض ہونے سے پہلے پہلے حاصل کر لو۔ قبض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا اور فرمایا، عالم اور طالب علم ثواب میں شریک ہیں اور دوسرے لوگوں میں کوئی خیر نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 228۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حجرہ مبارک سے باہر نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہاں 2 حلقے ہیں، ایک حلقے کے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسرے حلقے کے لوگ علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ نیکی میں مشغول ہیں، یہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں ان کی مطلوبہ چیزیں دے دے گا، اور اگر چاہے گا تو نہیں دے گا، اور یہ لوگ علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور مجھے بھی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، چنانچہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 229۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے، بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں۔ علی بن محمد کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، مسلمان کا دل 3 چیزوں میں خیانت نہیں کرتا، عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے انجام دینا، مسلمانوں کے ائمہ کی خیرخواہی کرنا، اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 230۔ سیدنا محمد اللہ